کہ بالکل بالکل اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیکل بورڈ کا پروسیس ہے اگر اس کو بائی پاس نہ کیا جاتا اٹ وڈ ہیو بین بیٹر۔ عامر الیاس صاحب دیکھیں پارٹی پوزیشنز تو سیاستدان کو لینی پڑتی ہیں، لیکن آپ چونکہ صحافی ہیں، اسلام آباد میں ہیں، باخبر بھی ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے، بہت سے صحافیوں نے یہ ٹویٹ بھی کر دی ہے کہ دراصل یہ کوئی ریلیف نہیں ہے، یہ صرف نارمل روٹین کا چیک اپ ہے، اس کے لیے لے جایا جائے گا، یہ سب سوئنگ کیا ہے نیریٹو کو پی ٹی آئی نے، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوئی۔ نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ ایک بیانیہ یہ بھی موجود ہے کہ سازش کا آغاز ہو چکا ہے، جو میں ناصر بٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلے اڈیالہ سے شفا اسپتال، پھر وہاں سے بنی گالہ اور پھر وہاں سے وزارت عظمیٰ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ دیکھیں جی، شفیع جان صاحب نے جو بات کہی، رانا احسان افضل صاحب نے بات کہی، دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن ٹھیک انداز میں پیش کر دی، اور یہ ان کا رائٹ ہے، چاہے وہ ہم ہی بیٹھے ہیں حکومت کے اندر یا اس کے مخالف میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے۔ عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں شفیع جان صاحب کے، اور وہ ان کے علاج کے لیے متفکر ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ کیا ہے کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ علاج کی طرف نہ جائیں۔ گورنمنٹ نے ایک ریویو کا کہا ہے، اور اس کا پوائنٹ تو ایک ہی ہے نا کہ جی آپ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہ لے جائیں، اور دوسرے آپ نے کہا ہے کہ یہ عبوری ریلیف ہے، لیکن آپ نے فل ٹائم ریلیف پہلے مرحلے میں ہی دے دیا کہ آپ پرائیویٹ جائیں، اور کل کو بورڈ یہ کہہ دے کہ جی یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ مطلب جو میں نے دیکھا ہے پیٹیشن یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شفیع جان صاحب اور وزیر اعلیٰ کے پی دونوں یہ یقین دہانیاں جلسوں میں اور پروگرامز میں کچھ دنوں سے کرا رہے تھے کہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمیں خان صاحب تک ایکسیس دیں۔ تو ان کی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہی آفر ان کو 2 مہینے میں کوئی 4 دفعہ عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ کو کی کہ وہ جائیں جیل سپرڈنٹ کو لکھ کے دے دیں کہ وہ کوئی، کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ والے 2 دسمبر کے بیان کے بعد ہی زیادہ سختی ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ایک پریس کانفرنس بڑی مشہور ہوئی تھی اس کے بعد، اور یہ پھر بالکل پابندی لگ گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر عظمیٰ کی بھی ملاقات کافی ہفتوں کے بعد ہوئی تھی فیملی میں سے، تو ملاقات نہیں ہو رہی تھی، رک گئی تھی۔ تو کل ایک تو طریقے سے پی ٹی آئی کی تمام قیادت نے، ہمشیرگان نے بھی ایک مل کے آئیں، باقی ملی تو سب نے کہا کہ نہیں ہم پہ بڑی سخت پابندی ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو سیاسی طور پہ تو گورنمنٹ کا وہ اصول مان لیا گیا کہ جی آپ ملاقاتوں کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں۔ اعظم نذیر تارڑ نے جب یہ ہم جنگ جیتے نا پاکستان والی، تو پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ صحافی ملے تھے، وہاں یہ بات بتائی تھی کہ جی یہ پابندی ہم پہ بھی تھی، اور ہم اس طرح کرتے تھے کہ جب کوٹ لکھپت سے میاں صاحبان سے مل کے نکلتے تھے، کیس پہ بات کرتے تھے، ان کی حالت پہ بات کرتے تھے، اور سیاسی جو میسج ہوتا تھا وہ خواجہ آصف کو دیتے تھے، اور وہ اسمبلی کے اندر اپنے طور پہ فیصلے اناؤنس کرتے تھے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی تھی۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بات کافی میری تئیں بہت عرصے بعد سمجھ آئی، جو شفیع جان صاحب اور ان کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پبلکلی اسے اون کیا کہ ہاں ہم اس پہ سیاست نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ایکسیس دی جائے۔ ایکسیس تو ان کا رائٹ ہے نا عمران خان کا، کہ ان کی فیملی کو، ان کے وکلاء کو، ان کے سیاسی ساتھیوں کو، کیونکہ یہ تمام قیدیوں کے لیے تھی۔ لیکن جو 2 دسمبر کو فیلڈ مارشل کے خلاف ٹویٹ ہوا تھا، وہیں سے سخت پابندی کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ بات پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں ہوئی، گفتگو کے نتیجے میں ہوئی، ایک اچھے انداز میں گورنمنٹ کی بات پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی قیادت نے مان لی، اور سپریم کورٹ نے بائنڈنگ کر دی ان کے لیے، حالانکہ کی تو ہائی کورٹ نے بھی تھی جب انہوں نے کہا تھا۔ جہاں تک بورڈ کی بات ہے، سرکاری بورڈ کی، آپ کو پتہ ہے جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا تو یہ بات تو مان لی نا سب نے کہ ڈاکٹر ندیم قریشی جو الشفائی ٹرسٹ کے ہیں، اور ایک اور ڈاکٹر جن کو شامل کیا گیا تھا، وہ عمران خان صاحب کی اپنے جو پرسنل فزیشین ہے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے کہنے پہ فیملی نے بھی مانا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام ہم نے دیا تھا، اور وہ ان کے علاج میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہاں تک تو گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی یہ ٹھیک کام کیا تھا، لیکن چونکہ وکلاء جو ان کے ڈاکٹرز تھے وہ نہیں پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا علامہ راجہ ناصر عباس اور خود بیرسٹر گوہر پہنچے تھے پیمز ہاسپٹل، اور ویڈیو پہ پھر ان کی بات کرائی گئی تھی دونوں ڈاکٹر صاحبان سے، ایک شاید ایک ڈاکٹر عاصم ہے یا مطلب، اور دوسرے وہیں سے لاہور سے تھے جو ڈاکٹر، کہ جی آنکھ کا علاج ٹھیک ہوا ہے۔ اس پہ سیاست ہونی نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے جتنا تگڑا فیصلہ دیا ہے، گورنمنٹ نے بس ایک کر لیا ریویو کا کہ جی ہم یہ بتائیں کہ ہم سرکاری ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب ہم ظاہر ہے کل جج اگر آج لگ جاتی ہے کہ صبح پیشی اور نہیں بھی لگتی، تو تب بھی امپلیمنٹ تو میری نظر میں ان کو کرنا پڑے گا فیصلہ، کیونکہ جج سب سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے فیصلے پہ عمل کیا یا نہیں۔ یہ صرف ہیلتھ اورینٹڈ، یعنی کہ ان کی صحت سے متعلق ایک ریلیف اسے ہم سمجھیں، یا پھر اس کو سیاسی ریلیف کے طور پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بھی اس سے کھل سکتا ہے، بیرسٹر گوہر نے بھی یہ بات کی۔ آپ اس میں سیاسی ریلیف کا عنصر نہیں دیکھ رہے بالکل بھی؟
जब सियासतदानों से पसे पर्दा गुफ्तगू हो, मुलाकातें हों, वज़ीर आला की उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके ऊपर कहें कि हुई हैं नहीं हुई हैं, वो माने या ना माने, बहरहाल इसमें सियासी अंसर मौजूद है और उसका फैसला बहरहाल इमरान खान साहब ही करेंगे। उन्हें चाहे ये पिम्स में ले आएँ, जब डॉक्टर उज़मा बार बार मिल रही होंगी, इनके डॉक्टर्स मिल रहे होंगे, तो जो इन लोगों ने भी ये बार बार कहा है कि 27 सितंबर का फैसला तो बहरहाल अब इमरान खान साहब ने करना है कि हमें लॉन्ग मार्च करना है या नहीं, तो सियासत तो है इसमें। साहब ये पाकिस्तान में माजी में जितने भी सियासतदानों को जेल हुई है और बहुत ही कम चांसेस थे जिनके एस्केप करने के, हमने यही देखा कि उनको रिलीफ तभी मिला जब बाहर से किसी ने उनको सपोर्ट किया, या अमेरिका से रिक्वेस्ट आई या मिडल ईस्ट के किसी मुल्क ने रिक्वेस्ट किया। अब इस केस में तो ये दोनों ही फरीक खान साहब के लिए वाउच करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वजह यही हो सकती है कि जो तरमीम का मामला है, या फिर आपको लगता है कि दिस इज़ फेक न्यूज़, ये सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि कोई तरमीम आएगी जिसके प्रेशर में उनको लाने के लिए ये सब किया जा रहा है? बातें तो सारी हो रही हैं ना। क्या सदर ट्रंप के ओथ से पहले नहीं हो रही थी? और पीटीआई और उनके हामी लोग कह नहीं रहे थे कि 20 जनवरी तक इंतज़ार करें और फिर बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, और सारे इसमें थे, लेकिन सदर ट्रंप तो किसी और तरफ चल पड़े और वो बिल्कुल आए नहीं। अभी खुद इमरान खान साहब के साहबजादे का एक इंटरव्यू था जिसमें वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे थे, और गल्फ़ वाली बात बिल्कुल नवाज शरीफ वाले मामले पे बिल्कुल सामने है। जब पहली दफ़ा वो एग्ज़ाइल में गए थे तो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला की जो जनरल मुशर्रफ के साथ गुफ्तगू थी, वो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता, मुझे सारा पता है, लेकिन वो पाकिस्तान के उस कॉन्टेक्स्ट में थी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी कि एक लकीर पहले आ चुकी है, दूसरी की तरफ मत जाएं आप। जब वो उस अदालत से सज़ाए मौत नहीं हुई थी और जनरल मुशर्रफ आगे अपील ले गए थे। अच्छा, इमरान खान साहब के ऊपर दोनों तरह से है कि बहुत इनके दोस्त भी थे लेकिन इनकी गारंटी नहीं दे रहे थे। अब ये चूँकि हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे जा रहे हैं ना कि जी बाहर जाके ये काबू में नहीं रहेंगे, लिहाजा इनको यहीं रखो। अच्छा, अब इमरान खान साहब की पार्टी ने उनकी गारंटी दी है और अब वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल जाएं चाहे वो शिफा में जाएं, हॉस्पिटल तो उनका राइट है ना, उनका बोर्ड बनेगा। मैं महीने की बात तो नहीं करता, कल अटॉर्नी जनरल साबिक है अनवर मंसूर साहब, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाकी इसमें डेडलाइन तो कोई मौजूद नहीं है कि वो 16 सितंबर तक रहेंगे, लेकिन बोर्ड फैसला करेगा तो उसकी राय में होगा। और यही बात मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौर से पहली दफ़ा कही थी कि आप जाएं एम्बुलेंस में बैठ के आएँ और इमरान खान साहब के साथ इलाज में आप शरीक हों, डॉक्टर जितना अरसा कहेंगे हम रखेंगे। और ये बात फिर बाद में हमने तो उस वक्त ब्रेक की थी जब ये ऑफ़र आई थी, लेकिन फिर मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दी। इसी तरह जैसे बैरिस्टर गौहर ने, अब बैरिस्टर गौहर वो आदमी हैं जो छुप के नहीं, आपको पता है कि वो और अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ से, और आज वो फील्ड मार्शल हैं, बराह रास्त मिले थे सारी सियासी जमातों के साथ भी पेशावर में जब इशूज़ चल रहे थे, और बाद में भी मिले, और फिर उनके राब्ते इस सेंस में हैं अवेलेबल, क्योंकि मैं तो उनको उस दिन से जानता हूं जब वो खान साहब आए थे अदालत में इस्लामाबाद में और शेलिंग हो रही थी और वो रोते हुए आंख में उनके के निकले खान साहब यहाँ से, मतलब वो एक लॉयल्टी रखने वाला वकील जिसको उन्होंने खान साहब ने इसी बुनियाद पे चेयरमैन बनाया, गो के उनकी पार्टी के लोग उनको अंडरमाइन करते हैं, लेकिन इस सहूलत लेने में बहुत किरदार उनका है और अब सोहेल अफरीदी का भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली कमिटमेंट की वो ऐसे नहीं हुई, उसके अंदर गुफ्तगू मौजूद थी। लेकिन आमिर साहब, आपने कहा ना कि 27 सितंबर वाली पहले जो हम बात कर रहे थे, आपको लगता है एक फैक्टर वो भी है कि उसको अवॉइड करने के लिए ये सब हुआ, क्योंकि माजी में जो मार्चेस की हैं पीटीआई ने, उससे तब्दीली तो उस तरह की कोई नहीं आई, ना गवर्नमेंट घर गई, ना उनका कोई मुतालबा माना गया, ना खान साहब को रिलीज़ किया गया। तो 27 सितंबर की कॉल में ऐसा क्या था जो वो कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोग ले आएंगे, इसको सच तो नहीं मान लिया गवर्नमेंट ने? एक्चुअली तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दफ़ा मार्च किया ना, बल्कि डबल मार्च किया, और दूसरी दफ़ा में तो वो बेगम बुशरा को भी साथ ले गए, और उमर अयूब ने वो कमाल अफसाना छलावे वाला बनाया कि वो जिस पे 2 गाड़ियां आपस में नहीं क्रॉस होती, वो बैरियर भी क्रॉस करके निकल गए, और आज तक वो पहले 12 दिन करके ले गए थे। बहरहाल ये कैलकुलेटेड मूव थी। शफी जान साहब बैठे हुए 27 सितंबर, जबकि इनकी पार्टी 14 अगस्त के ऊपर तैयार थी, इनके लोग तैयार थे कि अब जो मूवमेंट 5 अगस्त को अनाउंस होनी है वो बहुत करीब की होगी। मैं लेकिन उसके ऊपर मफरूदे पे नहीं जाऊंगा, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए वज़ीर आला ने ये तारीख दी थी, और उसके नताइज कुछ उनके हवाले से पॉजिटिव मूवमेंट में आए हैं। और आमिर साहब, पीपल्स पार्टी के जो बयान हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बिलावल साहब का खुशाइंद कहना है इसको, फिर कश्मीर के इंतखाब के बाद जो ख़बरें आती रहीं पीटीआई के थ्रू,
آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی لین کر رہی ہے زیادہ پی ٹی آئی کی طرف؟ بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں، ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا بلاول بھٹو کی، جو میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ پی ایم ایل این والے شکایت لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے، تو شکایت تو ہائبرڈ سسٹم کو ہی لگتی ہے نا، کیونکہ انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا شہباز شریف کو شکایت لگاتے ہیں، نواز شریف کو لگاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جا کے صدر زرداری صاحب سے بات کر لیں، ہم تو تعاون نہیں کریں گے جب تک ہماری باتیں آپ نہیں مانیں گے. اب وہ باتیں کیا ہیں؟ اس میں تو لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی پیپلز پارٹی جیسے نہروں پہ نہیں آئی، بریفنگ تو صدر صاحب کو دی گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے نہریں نہیں ہونے دی. جب نہریں نہیں ہونے دی تو سندھ کی تقسیم پہ کیسے ہوگی؟ ابھی بلاول نے کہا ہے کہ پنجاب کے اوپر پنجاب اسمبلی جانے، ہم نے تو قراردادیں پاس کی ہیں کہ ہم سندھ کے اندر، سندھ کی اسمبلی نے اپنا کہا ہوا ہے. آج سندھ کے وزیر بھی یہی بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو اگر جو منصوبہ سامنے آیا ہے چھوٹے یونٹ بنانے کا یا صوبے بنانے کا، تو وہ کوئی صرف اکیلی آئسولیشن میں پنجاب میں تو نہیں ہونا. لیکن میں یہ جانتا ہوں جو لوگ ذمہ داران ہیں پنڈی اور اسلام آباد میں، وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جو بہت اچھے انداز میں ڈیلیور کر رہا ہے. مریم نواز کے وہ اس لحاظ سے بڑی کیٹیگریکلی بات کرتے ہیں کہ جب آپ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو دیکھتے ہیں، اور یہ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، لوگوں سے ملنے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، جو لوگ میٹر کرتے ہیں اس پہ کہہ رہا ہوں. یہ ہوا میں نہیں میں کہہ رہا کہ جی میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا، لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ چھوٹے یونٹ بنا کے شاید اور زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اس کے اوپر میرا بینگ جرنلسٹ ایک اعتراض ہے کہ ریفرینڈم سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ ادھر ادھر مت جائیں، پارلیمنٹ میں لے آئیں منصوبہ، بحث کرائیں 3 مہینے 6 مہینے میں، ساری جماعتوں کو آن بورڈ کریں. آن بورڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی جماعتیں آ کے انگوٹھا لگا دیں، نہیں، وہ کریں اپنی بات اور پھر آپ فیصلے کی طرف جائیں. اس کو ٹاک شوز اور جو این جی اوز کو چلا کے آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ بعد میں ہونا چاہیے، پہلے پارلیمنٹ میں آنا.